اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شمس العارفین وعلی آلک یا سیدی یا انیس الغریبین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک یا سیدی یا ختم المرسلین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین وعلی آلک یا سیدی یا صاحب قاب قوسین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا محبوب رب المشرقین ورب المغربین وعلی آلک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک وصحابک یا سید الانبیاء والمرسلین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بے حجاب میرا سجود بے حجاب۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجیٰ بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کے 28ویں رکوع کی تلاوت کریں گے۔ اس رکوع میں کل 7 آیات مبارکہ ہیں۔ آیت نمبر 222 تا 228۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حیض کے متعلق بیان فرمایا اور آگے طلاق کے مسائل بیان فرمائے۔ اس سے اگلے رکوع جو بھی آ رہے ہیں، رکوع نمبر 29، 30، 31، یہ 4 رکوع میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مسائل کا بیان فرمایا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اور اے محبوب نبی، اور آپ سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم، تو آپ فرما دیں وہ ناپاکی ہے تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں میں، اور ان سے نزدیکی نہ کرو جب تک پاک نہ ہو جائیں۔ پھر جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو، اور پسند رکھتا ہے صاف ستھروں کو۔ اہل عرب جو تھے وہ یہود و مجوس کی طرح حائضہ عورتوں سے سخت نفرت کرتے تھے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے،
ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے اور ایک مکان میں بھی نہیں رہتے تھے۔ اس کے برعکس نصارہ جو تھے وہ حائضہ عورتوں سے زیادہ ان کی محبت میں مشغول ہوتے اور حیض کے دنوں میں ان سے صحبت کرنے میں افراد سے کام لیتے، یعنی کہ زیادہ صحبت کرتے۔ تو مسلمانوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ حضور ہمیں حیض کے بارے میں فرمائیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ حیض کے دنوں میں عورت ناپاک ہوتی ہے، حیض کے دنوں میں عورتوں سے صحبت نہیں کرنی چاہیے، نہ کہ ان سے نفرت بندہ کرنا شروع کر دے، یعنی کہ افراط و تفرید کو چھوڑ کر اعتدال پسندی کی تعلیم دی گئی کہ ان سے نفرت بھی نہیں کرنی، ان کو گھروں سے بھی نہیں نکالنا، صرف اور صرف صحبت نہیں کرنی ان کے ساتھ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو اور صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ فبشر المومنین۔ اور تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو آؤ اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے عنقریب ملنا ہے، اور اے محبوب بشارت دے دو ایمان والوں کو۔ تو اللہ تبارک نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ کھیتیوں سے کیا ہوتا ہے؟ کھیتیوں سے ہم پیداوار لیتے ہیں، پروڈکشن لیتے ہیں، پروڈیوس لیتے ہیں۔ تو جب وہ صاف ستھری ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنی کھیتیوں کے پاس جاؤ جس طرح چاہو، جس طرف سے چاہو، نہیں کہا جس طرح چاہو، جہاں سے پروڈکشن آنی ہے، جہاں سے پروڈیوس آنی ہے، جہاں سے پیداوار آنی ہے، اس طرف سے ہی بیویوں سے صحبت کرنے کا حکم ہے۔ اور صحبت کس غرض سے کرو؟ اولاد کی نیت سے، نہ کہ اپنی شہوت ختم کرنے کے لیے، اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کرنا چاہیے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کیونکہ عنقریب ہم اللہ سے ملنے والے ہیں۔ خوشخبری کس چیز کی؟ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی خوشخبری کی۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی احکام کی پیروی کرے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو انعامات سے نوازے گا۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو کہ احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کر لو، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ بعض کا تو ہوتا ہے نا کہ بندہ بات بات پہ کچھ لوگ قسم کھاتے ہیں، خیال نہیں کرتے کہ قسم جس بات کی میں قسم کھا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے بھی کہ نہیں۔ یا کچھ لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے کو ہر بات میں اللہ پاک کی قسمیں، وہ قسمیں اللہ تعالیٰ وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنی قسموں کو، اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو، اور احسان کرنے میں اور پرہیزگاری کے کاموں میں اور لوگوں میں صلح کرانے کے لیے قسمیں نہ کھا لو۔ ایک صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ وہ اپنے ان کے ایک جو تھے حضرت نعمان بن بشیر، ان کے بہنوئی تھے، ان کے گھر جانے میں یا اگر اپنے بہنوئی کی آگے کسی اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں قسم کھا لی، تو وہ اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اگر نیک کاموں کے بارے میں قسم کھا لی، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو بھلائی کا کام ہے، تو وہ قسم فوراً توڑ دینی چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور رحیم۔ تمہیں
نہیں پکڑتا، اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائیں، جن لوگوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان قسموں پہ گرفت نہیں فرماتا، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دلوں نے کیے، جو دل سے قسم کھائی، جان بوجھ کر کسی کام کے کرنے نہ کرنے، کسی امر کے بارے میں قسم اٹھا لی، اگر وہ قسم جھوٹی اٹھائی تو اس کا اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت فرماتا ہے، اس پہ توبہ کرنی چاہیے، کفارہ ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، حلم والا ہے۔ للذین یولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، پس اگر اس مدت میں پھر آئے تو بے شک اللہ بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اگر عورت کے پاس نہ جانے کی یا عورت سے صحبت نہ کرنے کی بندہ قسم کھا لے، اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی مدت کا تعین کر دیا کہ 4 مہینے اس کے پاس ہیں۔ 4 مہینوں میں وہ چاہے تو رجوع کر لے، اگر 4 مہینوں میں رجوع نہیں کرے گا، صحبت نہیں کرے گا تو وہ عورت کو طلاق ہو جائے گی۔ وہ 4 مہینوں میں اس نے ڈیسیژن کرنا ہے کہ میں نے عورت کو رکھنا ہے یا طلاق دینی ہے۔ اگر رکھنا ہے تو وہ صرف رجوع کرنے سے ہی اس کی وہ قسم ختم ہو جائے گی اور عورت اس کے پاس رہ جائے گی۔ اگر 4 مہینوں میں رجوع نہیں کرتا تو آٹومیٹیکلی طلاق ہو جائے گی۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر تم چھوڑ دینے کا ارادہ پکا کر لیا تو بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور طلاق والیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں 3 حیض تک، اور انہیں حلال نہیں کہ چھپائیں وہ جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر ان کے پھیر لینے کا حق پہنچتا ہے، اگر ملاپ چاہیں، اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر سے شرع کے موافق، اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طلاق یافتہ عورت ہے اس کی عدت کا تعین فرمایا ہے کہ 3 حیض تک وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی، اور اس دوران اگر اللہ نے ان کے پیٹ میں کوئی پیدا فرمایا تو اس کو ظاہر کر دینا عورت پر فرض ہے۔ یہی ایمانداری کا تقاضا ہے۔ اگر وہ اللہ پر ایمان سے مراد نبی پر ایمان، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، اس میں مخفی ہے۔ اللہ پر ایمان اس کا ہوگا جس کا ایمان حضور پر ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلے ایمان، اس کے بعد پھر اللہ پر ایمان، اور یوم آخرت پر ایمان اگر رکھتی ہیں تو ان ایمانداری کا تقاضا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹوں میں پیدا کیا ہے وہ ان کو ظاہر کر دیں، تاکہ اس آنے والے بچے کے والد کا جو ہے وہ تعین ہو سکے، جو کہ شوہر کا حق بھی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ ان کے شوہروں کو اس مدت کے دوران رجوع کرنے کا حق ہے۔ 3 حیض تک بندہ جو ہے وہ بیوی کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع صرف اور صرف صحبت سے ہوگا۔ رجوع اگر کسی
کے پاس صحبت کی طاقت نہیں ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ آئندہ جب اس کو اللہ طاقت دے گا تو اس وقت صحبت کرنے کا وعدہ کر کے بھی رجوع کر سکتا ہے. یہ مرد کا حق ہے. اور جس طرح مردوں کے اپنی عورتوں پر حقوق ہیں، بالکل اسی طرح عورتوں کے حقوق مردوں پر بھی ہیں، مگر مردوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے. اور اللہ بے شک زبردست حکمت والا ہے. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کے مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے یقیناً قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں، ترجمہ پڑھنے میں، مفہوم بتانے میں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں معاف فرما دیں. اپنے محبوب نبی اور آپ کی آل پاک پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنا ذکر کثیر کرنے والوں میں پیدا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل محمد بكل ذرۃ مئۃ الف مرہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.